وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب دجال دنیا میں اترے گا تو وہ پھر 40 دن تک رہے گا. ویسے راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ وہ 40 سال ہے یا 40، باقی روایتوں میں 40 دن کا ذکر ہے. اس میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے. صحابہ نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا، یعنی وہی ٹائم ٹیبل جو اس وقت نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں نا، تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ عروہ ابن مسعود جو میرے صحابی ہیں، ان کی وہ ہم شکل ہیں، گھنگریالے بال، اور ظاہر ہے ینگ ایج ہے، 33 سال کی عمر ہے، شادی بھی نہیں ہوئی بھی، تو 33 سال کی عمر تو اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے. 8ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو نبی اسلام نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امام سے مراد یعنی وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یعنی امام یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے. تو امام ان معنوں میں بھی ہے، ایک امام مادی والے معنوں میں بھی ہے، اور اس معنی میں بھی امام آیا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. البتہ فقہ حنفی والوں نے، شیخ احمد سرندی نے جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. تو پھر انہیں شرم آئی، انہوں نے کہا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو، یہ مطلب امام حنیفہ کے انڈر ہی دینا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کریں، فقہ حنفی کے ساتھ جو ابھی تک ہو چکی ہے اور بعد میں جو کچھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، امام حنیفہ کے ساتھ نہیں، فقہ حنفی کے ساتھ. تو اس طرح کہ وہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. جب کسی نے کہا کوئی دلیل دیں تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ جو فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے نا، وہی 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں ہوتا ہے. بھائی 100 سال کے مجدد کا ذکر تو ابو داؤد میں حاکم میں موجود تھا، 1000 سال کا مجدد تو کہیں ذکر نہیں ہوا، خود سے کلیم کر دیا. اور پھر اس بندے نے یہاں پہ اپنی زبان نہیں روکی، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے کمالات دیے ہیں نا، اس کا بہت سا حصہ امام مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی وہ کہتا ہے مہدی تو جائے کوئی نہیں. ہاں، اور یہ وہ ہیں جس کو دیوبندی، بریلوی اور بعض اہل حدیث بھی مجدد الافسانی کہتے ہیں، 1000 سال کا مجدد. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک طرف بےچارے کہتے ہیں میں اختلافی موضوعات پہ امی ہوں، اور دوسری طرف وہ اختلافی موضوعات کے اوپر یہ کچھ بھی کر جاتے تھے. وہ بھی ان کی وہ بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ کچھ انہوں نے کیا ہوا، اور یہ ان کے اپنے مکتوبات ہیں، ان کے ماننے والوں نے چھاپے میں، یہ میں نے نہیں ان کی طرف منسوب کیے. اس بندے کے آپ دعوے دیکھیں. اور مسلم شریف اگر اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی جرت نہ کرتا، وہ یہی کہتا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. 9ویں حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے غزوہ ہند والی، کہ 2 طرح کے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. ایک وہ جو ہند میں جہاد کریں گے. اب یہ غزوہ ہند محمود غزنوی والا، حافظ سعیسہ والا نہیں ہے، یہ قرب قیامت والا ہے. ہاں، اور کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا، اس سے ایڈجسٹنٹ پہلے. اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے. 10ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات جب میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو میں نے دونوں سے قیامت کے متعلق ڈسکشن کی کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی. تو دونوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں. تو کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی، البتہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے میں دنیا میں نازل ہوں گا اور دجال کو قتل کروں گا. اور وہ سارا جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس میں موجود ہے، وہ آپ حدیث پڑھ لیجیے گا. نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم امیجز بھی ڈسپلے کرا دیں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، میں خود پڑھ لیتا، تو آپ پڑھ لیجیے گا. 11 نمبر حدیث سنن نبی داؤد میں ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو میرا خاص رشتہ ہے کیونکہ یہ فترت کا پیریڈ ہے، یعنی ہمارے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، وہی سارے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور پھر اینڈ پہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفنائیں گے. لیکن یہ نہیں اس میں موجود کہ کہاں پہ دفنائیں گے. وہ آخری حدیث 12 نمبر جو ترمذی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر، عبداللہ ابن سلام جو ایک یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہودی عالم تھے اور صحابی بنے، وہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ فوت ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کے ساتھ دفنائے جائیں گے. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. اور وہ راوی حدیث ابو مودود کہتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے، اور واقعی باقی ہے. میں نے جو قبر رسول کا تعارف کروایا تھا نا،
اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو یوں دفنایا گیا نا, آپ کا چہرہ اطہر جو ہے وہ قبلہ رخ ہے, تو آپ کے آلموسٹ ناف کی سیدھ میں آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کی ناف کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر ہے. یعنی یہ یوں چلتی ہیں. جب یہ یوں چلتی ہے تو یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہو جاتی ہے, اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم کو دفن کیا جائے گا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ سارے ٹاپک کو اوور آل کور کر دوں. آخر میں اسی حدیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مسلمان اور یہودی آپس میں قتال کریں گے, تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہو تو وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا, اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دے. یہ میدان جنگ کی بات ہے, عام حالت میں نہیں ہے, سوائے غرقت کے درخت کے, کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ انہیں پناہ دے گا. تو میں مسلمانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس دن سے پہلے کہ آپ کو یا مسلم کہہ کے کوئی درخت یا پتھر پکارے اور آپ یہ سمجھیں کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو پیچھے چل رہی ہے, کیونکہ ہم تو بریلوی دیوبندی ہیں, ہم تو مسلم نہیں ہیں, یہ بات کریں تو یہ غصہ کھاتے ہیں. تو انہیں کہ اگر ہو تو مسجد میں کیوں نہیں لکھتے ہو مسلم؟ اور اس سے بڑی بات, آپ ان کے سامنے یہ آپ سے پوچھیں نا آپ کون ہے, آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں, تو اتنا غصہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں میں کافر. لیکن ان کے سامنے آپ کہتے ہیں نا میں بریلوی ہوں, تو اگلا بندہ کہے گا ہاں میں دیوبندی ہوں. مسلم لفظ سے یہ چڑھ دیں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ درخت یا پتھر یہودی کے خلاف قتال کے لیے ابھارے یا مسلم کہہ کے, اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسے بلایا جا رہا ہے, اس سے پہلے آپ یہ نعرہ حق بلند کر دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں, یعنی علم اور کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلنے والا مسلم. یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پہ جو یہ اس طرح کا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں, بھائی فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے, مدارس ہوتے ہیں, ان کے بابے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں باقی سارے جہنمی ہیں, ہم جنتی ہیں, ہم تو بھائی تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, مسجد بھی لادہ نہیں بنائی. دیکھ لیں گے ہم نے کتنی سمجھداری سے اس دعوت کو لانچ کیا ہے کہ کوئی ایک گالی جو فرقوں والی ہے نا یہ ہمیں دے نہیں سکتے. سب سے بڑی چیز یہ تھی نا, کہتے ہیں چندہ کٹا کرتے ہیں, ایسے کرتا ہے. اور میرے تو یوٹیوب کے چینل کی مونیٹائزیشن کی ویڈیو ایڈز کی کمائی اتنی ہے کہ میں تمہارے سارے مولوی جو ہے نا ایک مہینے میں خرید لوں, اگر یہ کرنا چاہتا میں. تو مجھے کسی سے چندہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی, میں نے وہ ویڈیو ایڈز آن نہیں کیے, میں تو تم لوگوں کے چندوں کا کیا لینا دینا. خیر یہ ایک میں نے چونکہ ایک مورل لیسن بھی حاصل ہوتا ہے, اور دوسرا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں آیا, ایک وہ ہے جو بابوں نے بتایا. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے, لیکن انہوں نے اپنی تعلیمات دی ہیں, اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو ہمارا یہ نعرہ اسی لیے بلند ہوا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقين اماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوصاً فلسطین, کشمیر, انڈیا, چائنا, یمن, عراق, شام, افغانستان, جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. اے اللہ انہیں ان کے مخالفین یہود و نصارہ کے جو مظالم اٹھانے پڑ رہے ہیں, غیب سے ان کے لیے کوئی عزت والا معاملہ, ان کی
مدد والا معاملہ فرما دے. ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ غیرت دے اللہ کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں.